زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا تے دل دا پڑھدا کوئی ہو، یہی فرق ہے اس میں۔ کلمہ تو ہم ساروں نے پڑھا، لیکن ہمارا یہ کلمہ زبانی کلمہ ہے، اور وہ آدمی جو اس کلمے کو دل کے ساتھ پڑھتا ہے اور اپنی پوری زندگی، یہ بسا اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ دل سے پڑھنے کا مطلب کچھ اور ہی ہے، جو اولیاء ہی جانتے ہیں، ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ دل کے ساتھ کلمہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک مرتبہ یہ کہہ دیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو پھر اپنی پوری زندگی اسی کلمہ کے مطابق بسر کی ہے، اور کوئی فلسفہ تو نہیں۔ اور جنہوں نے دل کے ساتھ یہ کلمہ پڑھا ہے، پھر واقعی اللہ نے دنیاوی زندگی میں بھی ان کو ثابت قدم فرما دیا، آخرت میں بھی ثابت قدم فرما دے گا کہ کلمہ صرف پڑھ لینے سے کام نہیں بنے گا، بلکہ اس کلمے کے جو ہمارے اوپر لوازمات ہیں، جو اس کلمے کے تقاضے ہیں، جب ان کو پورا کیا جائے گا تو پھر بات تب بنے گی۔ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال علیہ رحمہ نے کہا تھا، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل۔ خرد کہتے ہیں عقل کو، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہم ساروں نے کلمہ پڑھا، مسلمان تو اکثر و بیشتر تمہیں ملیں گے، زبانی لا الہ الا اللہ کا ورد کرنے والے تو تمہیں بڑے ملیں گے، لیکن کوئی ہوگا جو لا الہ الا اللہ کے مطابق زندگی بھی گزار رہا ہوگا۔ بندہ مومن، ایک عام آدمی جب اس کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے، اس کے راستے میں پھر مصیبتیں آئیں، دکھ آئیں، اس کے سامنے پہاڑوں جیسی مصیبتیں بھی آ جائیں، پھر اس کے قدم لرزتے نہیں، پھر وہ ڈگمگاتا نہیں، اس کی نظر پھر اس مصیبت پر نہیں ہوتی، بلکہ اس کی نظر مصیبت دینے والے رب کے اوپر ہوا کرتی ہے۔ یہ اولیاء کرام کی جو شانیں ہیں، یہ اسی وجہ سے ہیں کہ انہوں نے ایک مرتبہ کلمہ پڑھا، اور پھر کلمہ پڑھنے کے بعد پوری زندگی اس کے اوپر پہرا دیا۔ حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کاروبار کیا کرتے تھے، تو کاروبار کے اندر ایک مرتبہ آپ کو نقصان ہوا، تو نقصان ہونے پر جب وہ آدمی خبر لے کر آیا اور آپ کو بتلایا کہ کاروبار کے اندر اتنا نقصان ہوا ہے، تو آپ نے سن کر فرمایا الحمدللہ۔ کیا فرمایا؟ الحمدللہ۔ پھر وقت گزرتا گیا، پھر کاروبار کے اندر ڈھیر سارا منافع ہوا جو سمجھ میں نہیں آ سکتا تھا۔ پھر خوشی خوشی خادم آیا اور آ کر بتلایا کہ جناب اتنا زیادہ منافع ہوا ہے۔ آپ نے سن کر فرمایا الحمدللہ۔ اس نے کہا حضرت مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی، نقصان ہوا تو آپ نے کہا الحمدللہ، پھر منافع ہوا تو آپ نے کہا الحمدللہ۔ آپ نے فرمایا میری نظر نہ کاروبار کے نقصان پر تھی، نہ کاروبار کے منافع پر تھی، میری نظر نقصان اور منافع دینے والے رب ذوالجلال پر تھی۔ تو میرے پاس خبر لے کر آیا، اگر میں
دنیا کا منافع یا دنیا کا نقصان دیکھتا تو مجھے بڑی پریشانی ہوتی، لیکن میں جانتا تھا اگر وہ رب مجھ پر یہ نقصان بھیج رہا ہے، اس پہ راضی ہے، تو میں نے الحمدللہ کہا، اے اللہ اس پر بھی تیری تعریف ہے۔ اور جب اس نے منافع بھیجا تو مجھے علم ہے کہ یہ منافع بھی میری وجہ سے نہیں ہوا، اس میں کوئی میری قابلیت نہیں تھی، یہ منافع بھی اللہ نے اپنے کرم سے دیا ہے۔ میں نے اس لیے کہا الحمدللہ، اے اللہ ساری تعریفیں تیری۔